ایک آغاز ہوا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے بڑے عرصے سے مختلف جو ہیں ہمارے ماضی کے جو حکمران ہیں ان پہ بڑے بڑے الزامات لگتے رہے ہیں. تو اچھا آغاز ہے کہ چلیں عمران خان صاحب پر ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو سزا ہو گئی، لیکن ایک روایت ہے کہ جی مطلب ہے کہ یہی اسی طرح کے الزامات جو تھے آپ دیکھیں شریف خاندان پہ بھی تھے، زرداری خاندان پہ بھی تھے. تو آپ کے خیال میں اس سزا کے بعد اس طرف بھی کبھی توجہ ہوگی؟ جلد نہیں تو بدیر. جی دیکھیں دو چیزیں عامر صاحب. پہلی تو بات ہے کہ جو کل کا فیصلہ اور آج کا فیصلہ ہے سیاسی طور پہ تو ظاہر ہے، چاہے قانونی طور پہ کتنے بھی اسٹرانگ پوزیشن میں ہو پروسیکیوشن والے یعنی حکومت نے جو کیس کیا ہے، لیکن بہرحال افسوس کا دن ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے ایگزیکٹلی یاد آ رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی آپ کو یاد ہے انہیں بھی سزائیں ہوئی تھی اور نااہل ہو گئے تھے، الیکشن کے قابل نہیں رہے تھے. اور وہ پنجابی میں میاں بخش صاحب کا شعر ہے، آپ پنجابی تھوڑی بہت تو سمجھتے ہوں گے، بڑا اچھا ہے وہ کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. مطلب ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی بہت اچھا کام ہوا ہے. لیکن دو چیزیں عامر صاحب. پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لکھتے بھی ہیں زبردست طریقے سے، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی مقدمات کا فیصلہ شواہد کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، حالات پہ ہوتا ہے. ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ زمینی حقائق کو بھی دیکھتی ہیں اور آئسولیشن میں فیصلے نہیں کرتی. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا بڑا اہم ہے. باقی جتنے بھی یہ توشہ خانہ کے کیس ہیں، باوجود اس بات کے پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، ان سے زیادہ ان کے گفٹس ہیں. ان کے تو 158 ہے نا ٹوٹل، ان کے تھے 108، اس میں سے 58 انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. وہاں تو مقدمے نہیں چل رہے، ان کے چل رہے ہیں. لیکن عامر صاحب یہاں جو بڑی گلیئرنگ قسم کی جو فوپا کیا گیا نا، میں بلنڈر بھی نہیں کہوں گا، کہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے جو 58 جو انہوں نے گفٹ رکھ لیے تھے اس میں آدھے سے زیادہ جو ہے نا ان کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا آپ نے. پھر آپ نے کیا کیا، بانی پی ٹی آئی نے، ان کی بیگم صاحبہ نے، کہ یہ لا بنایا انہوں نے کہ جی 50% پیسہ دے کے تو آپ آئندہ سے لیا کریں گے. انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کرتے بیک ڈیٹ میں وہی 20% پہ لے کے کیا اور پھر اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ایف بی آر کے پاس، انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر نہیں کیا. جو اسٹیٹ بینک کو عامر صاحب انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا کہ میں نے یہ پیسے جو خاص طور پہ دو بڑے جو ہوتا نا، ایک گھڑی تھی جو ایم بی ایس نے دی تھی اور دوسری جویلری سیٹ بیگم صاحبہ کے لیے، وہ بیچنے کے بعد جو پیسہ تھا انہوں نے کہا جی ہم نے اکاؤنٹ پہ جمع کرایا. تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی جو ہمیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس دیے ہیں اس میں ایک پیسہ بھی نہیں آیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ پھر کہاں گیا، کدھر چلا گیا. تو میرا خیال ہے آئینی اور قانونی بنیاد پہ تو ان کا کیس بڑا ویک ہے. اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے جس طرح انہوں نے چیزیں رکھ لیں، پھر ابھی تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو آنے والی ہے. 9 مئی کا بڑا سیریس کیس ہے، پھر وہ عدت والا کیس ہے. بائی دی وے نہ عدت پوری کی نہ مدت پوری کی انہوں نے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں وہ فارن فنڈنگ کا بھی کیس آ رہا ہے، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کا وہ جو منی لانڈرنگ ہے وہ بھی ان کا پیچھا کرے گا کیس. تو بنیادی سوال اس وقت دو ہی اٹھتے ہیں کہ کیا ان حالات میں الیکشن سے پہلے کوئی ریلیف مل سکتا ہے. تو آبویسلی وکیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی بتائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے ان کو ریلیف مل سکتا ہے. یہ سزائیں سسپینڈ نہیں ہو سکتی. دوسری بھی امپورٹنٹ بات یہ عامر صاحب کہ اب یہ اپیلوں میں تو جائیں گے. اپیل ہم اندازہ یہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے کیسز میں اپیلوں میں جاتے ہیں تو 1 سے 1.5 سال کا عرصہ معمولی بات ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لگ جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے پی ٹی آئی نے کیسز بنائے تھے پیپلز پارٹی پہ اور پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، نواز شریف صاحب کے لوگوں پہ، وہ ان کے لوگ آپ دیکھ لیں چاہے رانا ثناءاللہ ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ برادران ہیں لاہور کے، اور باقی لوگ ہیں، 1 سال 1.5 سال کے بعد آئے. آپ کے ہمارے اچھے دوست خورشید شاہ صاحب وہ بھی 1.25 سال جیل میں رہ کے آئے تھے شاید سے زیادہ. تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے فوری ریلیف نہیں مل سکتا. ہاں اب اگلا سوال ہے کہ جی اس کا نقصان فائدہ کیا ہوگا. فوری طور پہ تو ایک نقصان تو یہ ہو گیا کہ اب یہ پبلک میں کیا کہیں گے. ابھی تک تو آپ جب ہم بات کر رہے ہیں کوئی ریئیکشن ایسا نہیں آیا. اب 2 ہی ریئیکشن ہو سکتے ہیں کہ یا تو ان کا ووٹر مایوس ہو کے اپنا 8 فروری کو باہر نہ نکلے، یا کہے کہ نہیں جی ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم ووٹ ڈالنے ضرور جائیں گے. میرا خیال ہے عامر صاحب غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. انہوں نے نہ اپنی غلطیوں سے سیکھا نہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا. جو لوگ ان کو کہتے رہے کہ بھئی آپ جس طرح کی حکمرانی آپ کرتے رہے یہ نہ کریں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کو اور مجھے 3.5 سال یہ کہتے رہے کہ جی یہ کہتے رہے کہ تحفے لینا بہت بری بات ہے، لینے نہیں چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.